वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन करेंगे एयर मार्शल रिटायर्ड आसिम सुलेमान साहब। आप प्रेसिडेंट हैं सेंटर फॉर एरोस्पेस एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ के। ओवर टू यू बासित साहब। जी, आप मुझे सुन रहे हैं एयर मार्शल साहब? अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ओवर। नहीं, थैंक यू वेरी मच फॉर अपियरिंग ऑन डिसाइफर विद अब्दुल बासित। इस वक्त जो कशीदगी है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, हम सब उसको बड़े क्लोजली वॉच कर रहे हैं और समझने की भी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे मामलात आगे अनफोल्ड होने जा रहे हैं। आप बहैसियत साबिक़ एयर मार्शल के क्या देख रहे हैं कि भारत का जो अटैक होगा इस दफ़ा, पहले तो बताइए कि आपकी अपनी असेसमेंट क्या है? कोई भारत बालाकोट टाइप को अटैक करेगा, मिसाइल दागेगा? भारत का क्या प्लान आपको नज़र आता है या क्या हो सकता है? जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस वक्त समझने की है ना, वो ये है कि इंडिया के पास ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शंस एक एयर की हो सकती है, एक ग्राउंड की हो सकती है, एक सी की हो सकती है। लेकिन इसमें से जो उनकी फर्स्ट चॉइस होगी, इन माय ओपिनियन, इज़ इफ़ एट ऑल इज़ गोइंग टू बी एयर। बिकॉज इसके उनका मिनिमम नुकसान होगा। मिनिमम नुकसान इस तरह के, दे विल एक्सपोज वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ फोर्सेस और लिमिटेड नंबर ऑफ एसेट्स। तो उसके अंदर तो प्रॉबेबली दे विल चूज एयर फोर्स एज देयर फर्स्ट वेपन ऑफ चॉइस और सर्विस ऑल्सो। तो अब जब हम एयरफोर्स टू एयरफोर्स का मुकाबला करते हैं, तो इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स इज मच बेटर देन एंड मच बेटर प्लेस देन द इंडियन एयरफोर्स। although Indian Air Force is very professional, but then there are certain things which are lacking in the Indian Air Force. उसमें मैं आता हूँ, उसमें मैं बात करता हूँ, लेकिन मुझे आपने जब ये कहा कि उनका शायद ये होगा ऑप्शन एयरफोर्स, तो क्या उनके जहनों में बालाकोट के उसके बाद जो हमने कार्रवाई की वो उनके जहनों में नहीं होगी कि उस किस्म का वाक़या, अभिनंदन वाला वाक़या दोबारा ना हो जाए, तो मज़ीद एम्बैरेसमेंट उनके लिए होगी? इसके अलावा जी उनके पास चॉइस क्या है? कोई क्रॉस एलओसी, कोई मिसाइल, क्रूज मिसाइल को गिरा दें, कोई लॉन्च पैड्स पे आर्टिलरी मार दें। देखिए जी, आर्टिलरी टू आर्टिलरी, व्हाट विल दे अचीव इन दैट? बिकॉज अगर वहां से वो एक गोला मारेंगे, हम दो मारेंगे। सो व्हाट विल दे अचीव? दे विल अचीव नथिंग। और वैसे भी एलओसी के ऊपर तो एक्सचेंज ऑफ फायर होता रहता है, तो इसके अंदर कौन सी कोई नई चीज़ होगी? और अगर इफ दे गो फॉर अ नेवल ऑप्शन, तो वो भी आपने देख ही लिया कि दे ट्राई टू पुट देयर carrier into the sea, and then it went back halfway, because they know that we have very potent weapons to threaten the carrier task force. तो ये कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं, ये इतनी ऑप्शंस है नहीं इंडियंस के पास। यस, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि दे शुड हैव लर्नड अ लेसन, बट देन अगेन लेट्स गो बैक टू मोदी साहब रेटोरिक ऑफ, अगर हमारे पास रफेल होता तो हम ये करते, हम वो करते। अब उनके पास रफेल है, तो मेरा हाल है वो कुछ करके देखना चाहेंगे कि अगर रफेल उनके लिए क्या कर सकता है। अच्छा, आपने राफेल की बात की है, तो पिछले कई दिनों से भारत हमें दिखा रहा है राफेल जी कि हमारे पास 5th जनरेशन या 4.5 जनरेशन फाइटर जेट आ गया है, तो अब पाकिस्तान हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। पहले तो हमारे नाज़रीन को ये समझाइए ज़रा कि राफेल ये जो भारत के पास है, क्या वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी उसमें है? वो स्टेल्थ फाइटर जेट है, क्या है? क्या हमारे राडार्स के लिए उसको डिटेक्ट करना मुश्किल होगा? हमारे पास तोड़ क्या है राफेल का? देखिए, पहली तो चीज़ ये है कि राफेल जो है वो 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है। 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट के अंदर कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ पेंट्स वगैरह होते हैं जो उसको थोड़ा सा शील्ड करते हैं, और उसके अंदर थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं जहाज़ में स्ट्रेंथ की, बट दैट इज़ नॉट अ स्ट्रेंथ एयरक्राफ्ट, एंड इट रियली डजंट गिव यू दैट काइंड ऑफ क्वालिफिकेशन और सर्टिफिकेशन कि ये जहाज़ जो है ये स्ट्रेंथ कैटेगरी में आता है। पहली तो चीज़ ये है। अब जब आप दो जहाज़ों को कंपेयर करते हैं, लाइक ऑब्वियसली इफ़ यू आर टॉकिंग ऑफ द रफेल्स, तो उसका मुकाबला किसके साथ करेंगे? पाकिस्तान के अंदर जो हमारे पास जो बेस्ट अवेलेबल एयरक्राफ्ट है उसके साथ ही करेंगे। वो J-10 है। ये J-10 हमने 2-3 साल पहले ही लिए हैं चाइना से, और ये हमारे चीफ की काविश थी, उनकी वजह से
we were able to get J-10 into Pakistan Air Force. اب جب یہ J-10 پاکستان ایئر فورس میں آیا تو اس کے ساتھ جو مسل تھا that is known as PL-15. PL-15 missile has an edge over the Meteor جو کہ رفیل کے اوپر ہے. سو آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس ایسا مسائل ہے جس کی ایج ہے دوسرے کے اوپر, اور ایج کا مطلب یہ ہے کہ فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی. فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی مینس دیٹ یو آر ایبل ٹو شوٹ an enemy aircraft before they even are becoming a threat factor to your aircraft. تو آپ کے پاس فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی بھی ہے. تو آپ پھر جب ہمارے پاس یہ PL-15 پاکستان میں آیا تو ہم نے اس کو اپنے JF-17 تھنڈر کے اوپر بھی ماڈیفائی کیا. تو آج آپ کے پاس 2 جہاز ہیں پاکستان ایئر فورس میں who have an edge over the Rafale as far as their first shoot capability is concerned. پھر اگر آپ اپنے سیکنڈ ٹیئر کے اندر دیکھیں تو آپ کے F-16 ہیں, اور سیکنڈ ٹیئر میں جب آپ کے F-16 آتے ہیں تو اس کے اندر بھی F-16 have the first shoot capability on all the Indian aircraft other than Rafale. تو آپ دیکھیں کہ آپ کی look at the phenomenal یہ جو ascendancy ہے انڈین ایئر فورس کے اوپر missiles کی, اور to shoot them down before they can get into combat arena with you. تو یہ ایک بہت بڑی کیپیبلٹی ہے جی پاکستان ایئر فورس کے پاس. تو پاکستان کے پاس بھی کوئی 5th جنریشن فائٹر جیٹ فی الحال ہمارے پاس بھی نہیں ہے جو اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سے equipped ہو؟ جی ہمارے پاس اس وقت نہیں ہے, لیکن دیٹ از ان دا پائپ لائن. پاکستان is in a process of getting around 36 to 40 J-35 which is already in the pipeline. And inshallah, if all goes well, we should be having these aircraft in Pakistan by the end of next year. Whereas India کی ابھی تک اس regime کے اندر یا 5th generation aircraft کی کیٹیگری کے اندر ان کی ابھی جو ہے کوئی پیش رفت نہیں ہے. Although Mr. Trump has offered India F-35 جو ان کا ایک stealth export version aircraft ہے. Maybe Indians accept that or maybe they don't, but even if they try and do that, I think they will take around 6 to 7 years minimum to induct that aircraft. تو یہ جو رشین ایئر کرافٹ ہے سخوئی 30 یا Su-30 جو بھی ہے, وہ کہاں پہ, اس کو آپ کس طرح ریٹ کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو رافیل, یا وہ کتنا بہتر ایئر کرافٹ ہے؟ Su-30 is an aircraft which is a capable aircraft. It's a very big aircraft. It can carry a lot of munitions. It has a lot of range. But آج کل کے جی زمانے کے اندر جو ہے نا, جہاز کا بڑا ہونا, اس کی ویپن لوڈ کیرنگ کیپیسٹی ہونا, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. فار دا ریزن بینگ کہ آپ کے جہاز پہ کتنا اچھا ریڈار ہے اور کتنا اچھا آپ کے پاس مسل سسٹم ہے کہ آپ دوسرے کو ایئر کمبیٹ کے اندر کس طرح تھریٹن کر سکتے ہیں. تو ان کی وہ کیپیبلٹی نہیں ہے. اینڈ دین سیکنڈلی اگر وہ اتنا اچھا ہوتا تو 2019 میں جس وقت انہوں نے وہ اپنا مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تھی, اس میں Su-30 figured nowhere other than on the list of being shot down. اچھا یہ بتائیے کہ جو ہمارے ابھی آج ہم نے ابدالی کا ٹیسٹ فائر کیا, فائر ٹیسٹنگ اس کی ہم نے کی, وہ تو سرفیس ٹو سرفیس میزائل ہے, اور شاید ہم نے اس کی رینج بھی بڑھا دی ہے, 450 کلومیٹر تک اب ہو گیا ہے. ہمارے پاس جو ہے یہ سرفیس ٹو ایئر میزائل جو ہیں کتنے افیکٹو ہوتے ہیں کرائسس سچویشن میں؟ کیا یہ بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں رافیل وغیرہ کو, یا دوسرے جتنے بھی, یا میراج ہوں یا میگ ہو یا سخوئی ہو؟ بھارت کی طرف سے اگر ہماری ایئر اسپیس پہ انٹر ہوتے ہیں تو ہمارے پاس ان کا ہی مداوع ہے؟ جی پہلی تو بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی سرفیس ٹو سرفیس میسائل کی, تو دس از اے میسج ٹو دی, جس وقت بھی یہ وین دی فورسز فیس ایچ ادر اور یہ ٹینشن پیریڈ شروع ہوتا ہے اور سیبر ریٹلنگ ہوتی ہے, اس کے ساتھ برنک مین شپ بھی آ جاتی ہے کہ جی ہم نے میسائل ٹیسٹ کر دیا. تو دس شوڈ بی ٹیکن ان دیٹ کانٹیکسٹ, اینڈ دین اٹس اے میسج آلسو کہ اف یو ٹرائی سم تھنگ آن دی گراؤنڈ دس از واٹ یو آر گوئنگ ٹو فیس. سو یہ ایک آپ جو ہے برنک مین شپ ہے. باقی آپ کا کوشچن کہ سرفیس ٹو ایئر میزائل کی بات کر رہا ہوں میں, انزا وغیرہ جو ہیں. جی ہاں جی, میں آپ کو بتانے لگا ہوں اسی کا. دی ادر کیپیبلٹی دیٹ وی ریکوائر از فار شوٹنگ ڈاؤن دی اینیمی ایئر کرافٹ ہو انٹروڈ انٹو یور ٹیریٹری.
پاکستان ایئر فورس نے اپنے پچھلے 2 سالوں کے اندر بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کی ہے اور انڈیجنائزیشن کی ہے اپنے ایئر ڈیفنس ویپنس میں. اور اس کے اندر ہمارے پاس آج یو ول بی ویری ہیپی ٹو نوٹ دیٹ وی ہیو دی کیپیبلٹی آف شوٹنگ ڈاؤن ایون براموس میسائل. And we have that kind of a capability which the Indians try and boast around by saying کہ جی ہمارے پاس S-400 system ہے. S-400 system is one of the most potent systems that you have for the air defense system. اور یہ جو S-400 system ہے اس کے مقابلے کا ہی ہمارے پاس سسٹم ہے اور اس کے اندر 2-3 اور سسٹمز ہم نے انٹیگریٹ کر کے اس کو اور بھی زیادہ پوٹنٹ بنا دیے. اور اس پوٹینسی کی وجہ سے ناؤ اینی انٹروڈنگ فورسز انٹو پاکستان ول بی ڈیٹرڈ اینڈ if they try and misadventure they'll be shot down. تو ہمارے پاس تو یہ بہت اچھی کیپیبلٹی ہے and we are able to threaten aircraft or the flying intruders at a range of something 300 to 350 kilometers. پھر اس کے علاوہ ایک اور جو آج کل ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے ایئر وارفیئر کے اندر دیٹ از یور ڈرونس. اور یہ ہمارے پاس اینٹی ڈرون سسٹم ہے اور بہت اچھا اور انڈیجنسلی میڈ ہے اینڈ اٹ تھریٹنس اٹ ہیز 2 categories for a long range drone to be intercepted at a farther ranges and shorter range drones which are detected at a shorter range. تو آپ ہمارے پاس تو ٹوٹل ویئر ود آل ہے جی. ایئر مارشل صاحب آخری میرا سوال یہ ہے کیونکہ میں انڈین میڈیا تھوڑا سا دیکھتا رہتا ہوں تو وہاں پہ موازنہ ہوتا رہتا ہے کہ پاکستان کے پاس تو ایئر کرافٹ ہی بہت کم ہیں, ہمارے پاس تو 300 کے لگ بھگ ہیں, اس سے بھی شاید زیادہ ہیں, 250 ہیں پاکستان کے پاس, تو کچھ کوانٹٹی وائز پاکستان بہت پیچھے ہے. تو کیا یہ بھی میٹر کرتا ہے اس قسم کی صورتحال پیدا ہو جائے؟ جی آپ نیوکلیر ویپنس کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, میں اوور آل جو ہمارے پاس ایئر کرافٹ ہیں, فائٹر جیٹس ہیں, یا اور بھی جو ہمارے پاس ایئر کیپیبلٹیز ہیں, جو بھارت کا میڈیا دیکھیں تو وہ کوانٹٹی ہمیں بتاتا رہتا ہے کہ ہمارے پاس پاکستان سے جہاز بھی زیادہ ہیں, ہمارے پاس مڈ ایئر فیولنگ کے جہاز بھی, ٹینکرز بھی زیادہ ہیں, سو آن اینڈ سو فورتھ. تو کیا یہ چیزیں یہ میٹر کرتی ہیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے؟ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں جی, واٹ از موسٹ امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ از کہ ابھی دی وارفیئر آرٹ ہیز ٹوٹلی چینجڈ. اٹ از ناٹ دیٹ یو کمپیئر نمبرز, یو کمپیئر کیپیبلٹیز. If you are capable of achieving the same thing with 10 aircraft as compared to 30 aircraft, what is more important? 10 aircraft who are more capable than the aircraft numbers, if you have more numbers. So آپ ایک چیز یاد رکھیں, پہلے ہمارا یہ سائیکی ہوتی تھی کہ ہم جب انڈین ایئر فورس سے لڑتے تھے نا تو ہم کہتے تھے کہ جی 1:3 کی ریشو ہے اور یہ ہمیں آؤٹ نمبر ہیں اور ہمیں اپنی ٹریننگ ایسے کرنی ہے. ابھی جو ہے the concept has totally changed. Now we train to utilize our capability at the best. Now if that lesser numbers can handle a larger capability, so you are a much better placed air force than the other air force. یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور دوسری جو بہت ایک اور چیز ہے, ملٹی ڈومین آپریشن. ابھی وہ پرانی جنگیں ختم ہو گئیں کہ جس وقت آپ ایپل ٹو ایپل بات کیا کرتے تھے. ابھی ناؤ وی آر ناٹ کمپیئرنگ ایپل ٹو ایپل. اٹس اے ملٹی ڈومین وارفیئر جس کے اندر آپ اسپیس کرتے ہیں, سائبر کرتے ہیں, اس کے اندر آپ UAVs استعمال کرتے ہیں, آپ اس کے اندر EW استعمال کرتے ہیں. تو یہ ملٹی ڈومین آپریشن جب آپ امپلوائے کرتے ہیں تو اس سے آپ کی کیپیبلٹی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. پھر آپ بھلے وہاں پہ ان کے پاس ہمارے سے 1000 جہاز بھی زیادہ ہو تو it will not matter if it is not capable and if it is not able to meet or meet the challenge which is being exposed to them. چلیے, بٹ میسج ٹو انڈیا از ویری کلیئر کہ پاکستان انشاءاللہ ہمارے پاس بہت عالم بہت بڑے ہیں, بہت ہیں لوگ جو عالم بننا چاہیں گے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ مارشل صاحب. اوکے جی, تھینک یو. تھینک یو ویری مچ جی, اللہ حافظ.
زبردست. بہت بہت شکریہ ایئر مارشل ریٹائرڈ عاصم سلیمان صاحب. بڑا کلیئر میسج ہاں ہم نے کلیئر انڈیا کو میسج دے ہو دیا. گیا کہ بھارت کے پاس وی بھلے آر آل سیٹ, وی آر آل ریڈی. 50 ایئر کرافٹ ہوں 100 ایئر کرافٹ ہوں ڈزنٹ میٹر, بالکل. ہمارے پاس راشد منہاج بھی بہت ہیں اور احمد عالم بھی بہت, الحمدللہ. سو جو کوانٹیفائی کر رہے تھے اس چیزوں کو وہ سلسلہ ہم نے رک ذرا جانا چاہیے. اپنا جو ہمارے ذہنوں میں بھی خیال ایک تحفظات کہہ لیجیے یا خدشات تھے وہ بھی دور ہو گئے آج. صحیح, اور وہی انڈین پرسپیکٹو جو ہمارے تک پہنچتا تھا اس تناظر میں. آل سیٹ, آل ریڈی. لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر.